بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال في موضع آخر: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، تعریف، توصیف اس پاک پروردگار عالم کے لیے لائق و سزاوار ہے جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، جن کی مہربانی سے آج ہم اور آپ صحت و تندرستی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ بعدہ درود و سلام کا تحفہ نازل ہو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جس ذات مقدسہ مطہرہ کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کی امامت کا منصب دے کر کے مبعوث فرمایا۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی دو مقامات سے دو آیت میں نے تلاوت کیا ہے۔ آج کے اس خطبے کے اندر انہی دو آیات کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ مفید باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے، بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔ برادران اسلام، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانی تخلیق کے بعد، انسان کی پیدائش کے بعد، رب ذوالجلال نے انسانیت کی ضروریات کے لیے وہ تمام اسباب مہیا فرمایا جسے اپنانے کے بعد ایک انسان کما حقہ زندگی گزار سکتا ہے۔ زندگی کی ہر پہلو کے لیے وقتاً فوقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور اکرام ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ رکھا۔ اتنا ہی نہیں، انسان کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہو، جن چیزوں میں انسان کی اس عبادت کے اندر رکاوٹ ہوتی ہے، ان اسباب سیئہ کو پاک پروردگار عالم نے ختم کر دیا، اسے دور کر دیا، تاکہ انسان دھوکے میں نہ ہو۔ کیونکہ ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ انسان کی زندگی کے اندر دو چیزیں انسان کے لیے فتنہ بن کر سامنے آتی ہیں۔ انسان کی آزمائش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو چیزوں کو، دو اشیاء کو فتنہ بنا کر کے پیدا کیا ہے، اور انسانوں کو ان دو چیزوں سے خبردار کیا ہے، روکا ہے۔ میں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام خود پاک پروردگار عالم نے مومنوں کو خطاب کیا، مسلمانوں کو خطاب کیا، اور فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے ایمان کے دعوے داروں، جنہوں نے ایمان جیسی دولت کو اپنے سینے میں جگہ دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی انسانیت کو خطاب کر کے فرمایا کہ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، مال اور تمہاری اولاد، مال، تمہارا مال، تمہاری دولت اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ بعض مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا: انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ مال اور اولاد تمہارے لیے ایک فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ اولاد کی صحیح تربیت ہو،
ٹھیک ہے اولاد اگر بگڑی ہوئی ہو باپ کے لیے جان کا وبال بن جاتی ہے. مال کا صحیح دیکھ ریکھ ہو, مال کی صحیح پرورش و پرداخت کیا گیا ہو, مال کے اندر غلاظت کو دور کیا گیا ہو, حلال و حرام کی تمیز کیا گیا ہو, تو وہ مال انسان کے لیے ہلاکت کا باعث نہیں بنے گا مال, بلکہ ہدایت کا ذریعہ بنے گا. جس مال کے اندر وہ غلاظت ہوگی, جو انسان مال کماتا ہے ہوس کا شکار ہو کر حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا, اللہ تبارک و تعالی نے اس مال کے بارے میں حرمت حرام کا فیصلہ کر دیا ہے. اس لیے قرآن کے اندر فرمایا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, مال کو تم اپنے درمیان باطل طریقے سے نہ کھایا کرو, غلط طریقے سے مال کو استعمال نہ کیا کرو. جھوٹ ہے, مکاری ہے, دھوکہ ہے, فریب ہے, ہر طرح کی چیزیں. قرآن اسی کی ترجمانی کر رہا ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں غافل نہ کر دے. کس چیز سے؟ اللہ کی ذکر سے, اللہ کی عبادت سے, جس کا تمہیں احساس تک نہ ہو اور تم خسارہ اور نقصان اٹھانے والے ہو. برادران اسلام, مال ایک خطرناک ایسی دولت ہے جس دولت کے بارے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف کو خواب کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ عبد الرحمن کے بارے میں نے بڑا انتظار کیا, بہت سارے صحابہ کرام آئے, میں نے ان سے ملاقات کر لی, لیکن عبد الرحمن بن عوف سے ملاقات میری بہت دیر میں ہوئی. ملاقات ہوتے ہوئے میں نے عبد الرحمن سے پوچھا تھا, عبد الرحمن کیا بات ہے, اتنی دیر کیوں, کہاں تھے تم؟ حضرت عبد الرحمن بڑے افسوس کے ساتھ فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول, مال جس کی نہیں ہے, دولت جس کا نہیں ہے, لیکن مال ایک ایسی خراب چیز ہے کہ مال کے بارے میں, دولت کے بارے میں مجھ سے سوال کیا گیا, سوال کرتا گیا, جواب دیتا رہا, جواب دیتے میں تھک گیا. آخر میں آپ سے ملاقات میری اتنی لیٹ میں ہو رہی, دیر میں ہو رہی. برادران اسلام, مال اپنی جگہ پر مسلم ہے, لیکن مال سے محبت کے ساتھ ساتھ جہاں بات ہے کہ انسان شریعت سے دور ہو جاتا ہے. بہرحال رمضان المبارک کے آخری عشرے میں خصوصاً ہر انسان کی ایک نظر ہوتی ہے, نظریں ٹکی رہتی ہے زکوٰۃ کے مسئلے کے تعلق سے. میں نے تمہیدی کلمات آپ کو سمجھانے کے لیے تھوڑی سی باتیں قرآن مقدس کی آیت میں نے پیش کیا اور اس کی تفسیر میں نے کیا ہے. اب آئیے ہم اس موضوع کی طرف چلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا, کہ نبی آپ لوگوں کے مال اور دولت سے کچھ لیجئے اور ان کو پاک کیجئے. خذ من اموالہم صدقۃ, صدقے کے طور پر, اور ان کو پاک کیجئے, غلاظت کیجئے, ان کی غلاظت سے ان کو دور کیجئے, اور ان کے حق میں آپ دعا کر دیجئے. ان صلاتک سکن لہم, آپ کا دعا کرنا ان کے لیے سکون کا باعث ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بات کا حکم ہوا تھا کہ آپ لوگوں کے مالوں سے کچھ لیجئے. اس زمانے میں بیت المال کا مسئلہ ہوا کرتا تھا, مال اکٹھا کر کے جمع کیا جاتا تھا, اور جمع کرنے کے بعد غریب غربا کو تلاش کر کے جن کو جیسی ضرورت ہوتی تھی اسی اعتبار سے وہ تقسیم کر دیا جاتا تھا. عموماً ہمارا اور آپ کا یہ خیال, زکوٰۃ اسلام کا یہ تیسرا رکن ہے. زکوٰۃ کے تعلق سے خود قرآن وعید بھی سنایا ہے, خوشخبری بھی سنایا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے سلسلے میں فرمایا کہ ایک دن ایسا آئے گا, ایک موقع ایسا آئے گا کہ جس دن اس کے مال کو تپایا جائے گا, گرم کیا جائے گا. یوما یحما علیہا, جہنم کی آگ سے اس مال کو گرم کیا جائے گا. فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم, اس کی پیشانی کو داغی جائے گی, پہلوؤں کو داغا جائے گا, اور خود ان سے یہ کہا جائے گا یہ تمہارا مال ہے جس کو تم نے دنیا کے اندر دبا رکھا تھا. جس مال کے اندر زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی ہے وہ مال کے اندر غلاظت ہوا کرتا ہے. زکوٰۃ ہے کیا؟ مال کے اندر کوئی ملاوٹ آ جائے, انسانی فطرت کے تقاضے میں کبھی انسان کچھ غلطی کر بیٹھتا ہے جس کے نتیجے میں مال کے اندر حلال کے بجائے کبھی کچھ مال ایسا آ جاتا ہے جو ناجائز طریقے سے ہوتا ہے, جس بنیاد پر اس مال کو پاک اور صاف کرنے کے لیے شریعت اسلامیہ نے زکوٰۃ کو مقدر کر دیا, مفروض قرار دیا, فرض قرار دیا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ
उसूल करने के बाद अल्लाह तबारक व ताला ने 8 मसारिफ बयान किया है कि 8 जगहों में इस पैसे को खर्च किया जाएगा। उसमें फुकरा है, मिस्कीन है, जो ज़कात उसूल करने वाले वो हैं, जो लोग मकरूज़ हैं उनको दिया जाएगा, कुछ ऐसे नौ मुस्लिमों को दिया जाएगा जिनके अंदर इस्लाम की थोड़ी सी उल्फत देखी जा रही है, उस रुपये से कहीं इसको इस्लाम की मोहब्बत पैदा हो जाए, वो इस्लाम की तरफ आ जाए, ऐसे नौ मुस्लिमों को दिया जाएगा। कुछ गुलामों को दिया जाएगा। आज तो गुलामों का ज़माना नहीं रहा। ऐसे मौके पर उलमा और अहले इल्म लिखते हैं कि गुलाम का ज़माना तो नहीं रहा, गुलाम और बांदी का, तो कम से कम उस गुलाम और बांदी के हुक्म को लौटाकर बहुत सारे मुसलमान भाई ऐसे हैं जो जेल के सलाखों में पड़ा हुआ है। रुपये पैसे की मजबूरी है, जहां 10-20 हज़ार रुपये से वो जेल के सलाखों से निकाला जा सकता है। ज़कात के पैसे उस मुसलमान को रिहा करने के लिए उस ज़कात जेल खाने में भी रुपया देकर उसे रिहा किया जा सकता है, दिया जा सकता है। इसी तरीके से वो अब्न सबील हैं, बहुत सारे मुसाफिर हैं। माली एतबार से बड़ा अच्छा इंसान होता है, रुपया पैसा वाला है, लेकिन कभी मुसाफिर ऐसा धोखा खा जाता है, सफ़र की हालत में रुपये का मोहताज हो जाता है, कभी उसकी पॉकेट मारी हो जाती है, कभी कुछ धक्का लग जाता है, कभी कोई हादसा हो जाता है, फिल वक्त तो उसके पास पैसा नहीं है। मुसलमानों को हुक्म दिया गया तो उस मुसाफिर को भी दिया जाए। अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले बहुत सारे लोग, जिहाद लफ्ज़ जिहाद सिर्फ तलवार ही से नहीं होता है, तलवार ही से जिहाद नहीं किया जाता है। इंसान जुबान से भी जिहाद कर सकता है, मर्ज मशवरे से भी जिहाद कर सकता है, सही बात बताकर भी जिहाद कर सकता है, और अल्लाह के रास्ते में जो इल्म हासिल करने वाले हैं उनको भी उसी रास्ते ही में शुमार किया गया है। इस तरह के 8 मसारिफ है जहाँ ज़कात के पैसे को उनके लिए खर्च किए जाएंगे, ज़कात के पैसे दिए जाएंगे। बिरादरान इस्लाम, ज़कात का निसाब क्या है, इस सिलसिले में आप बारहा सुनते रहते हैं। ज़कात के निसाब के ताल्लुक से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अगर सोना तो सोने के सिलसिले में बताया गया उसका निसाब 7.5 तोला सोना, अगर 7.5 तोला सोने का कोई अगर मालिक हो तो ज़कात उस पर फर्ज हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। 200 दिरहम चांदी का कोई मालिक हो तो उस पर ज़कात फर्ज हो जाता है। उस ज़माने में चूंकि ये 2 सिक्के राइज थे, एक दीनार से ताबीर किया जाता था, एक दिरहम से ताबीर किया जाता था। 200 दिरहम ये चांदी के पैसे हुआ करते थे, दीनार सोने के रुपये पैसे हुआ करते थे। वो करेंसी आजकल की तरह करेंसी नहीं है जो ज़माने में, इसलिए हदीस के अल्फाज में यही 2 चीज़ ज़हब और फिज़्ज़ा, सोना और चांदी के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। सोना अगर कोई 7.5 तोला, आज के मार्केट के अंदर 7.5 तोला अगर सोना देखा जाए तो कितना ग्राम बनेंगे, आप उसका हिसाब निकाल सकते हैं, कितने ग्राम होंगे, उसी एतबार से ज़कात निकाली जाएंगे। उसको आप रुपये की शक्ल दे देंगे। चुनांचे मान लिया जाए कि अगर 100 ग्राम सोना आपके पास है तो 2.5 ग्राम सोना के हिसाब से आपको ज़कात निकालनी पड़ेगी। 100 रुपये में 2.5 रुपये के हिसाब है, 40 रुपये में 1 रुपये का हिसाब है। इस तरीके से ज़कात निकाला जाएगा। बहरहाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन तिजारती सामान के सिलसिले में पूछा गया था। ये तो है कि आपके पास सोने की शक्ल में कोई जेवरात हो सकता है, या एक चांदी की शक्ल में जेवरात हो सकता है, या सोने की शक्ल में ढेला भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक इंसान उसके पास सोने की शक्ल में नहीं है, दुकान है, मकान है, दुकान के अंदर माल दौलत उस सोने से भी ज्यादा है। इसलिए उलमा ये लिखते हैं इस सिलसिले में कि उस माल के अंदर हौलाने हौल शर्त है, 1 साल पूरा गुजरना बहुत जरूरी है। साल के बीच में अगर हादसा पेश आ जाए ज़कात की फर्जियत खत्म हो जाती है। मान लिया जाए कि आप शुरू साल में 5 लाख का मालिक थे, अचानक ऐसा हादसा आपके बीच के अंदर पेश आया कि 5 लाख से 4 लाख ही नुकसान में आप पहुंच गए। साल गुजर गया, मालिक आप 5 साल के थे, 5 लाख के थे, आखिरी साल में जब देखा गया कि 5 लाख का मालिक आप नहीं है, ज़कात की फर्जियत खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपके पास कमाता हुआ आप मालिक नहीं रहे। इसलिए हौलाने हौल शर्त है। अगर शुरू साल में आप 5 लाख का मालिक हैं, ज़कात का निसाब उस वक्त आपका उतना है, तो आखिर साल तक भी देखा जाएगा कि आप 5 लाख का मालिक है या नहीं है। हौलाने हौल ज़कात की बड़ी शर्तों में शुमार किया जाता है। पूरा मुकम्मल 1 साल गुजरना बहुत जरूरी है। अब मसला ये पेश आता है, कोई आधा भरी 1 तोले के सोने का मालिक होता है,
کچھ چاندی کے مالک ہوا کرتا ہے. نفلی زکوٰۃ کے تعلق سے آپ کو اختیار دیا گیا ہے. آپ اگر زکوٰۃ اس میں سے نکالنا چاہتے ہیں، فرض تو نہیں ہے، فرض تو نصاب بتا دیا شریعت نے کہ 7.5 تولہ سونا ہوگا، اس کی قیمت ہوگی تو زکوٰۃ آئے گا. اس سے کم اگر آپ کے پاس ہے، مان لیجیے 6 تولہ ہے، 5 تولہ ہے، زکوٰۃ دینے کی آپ کی خواہش ہے، زکوٰۃ آپ دینا چاہتے ہیں، نفلی زکوٰۃ نکالنا چاہتے ہیں، تو اسی اعتبار سے آپ اس پر محمول کر کے قیمت لگا کر کے آپ زکوٰۃ نکال دیں گے. شریعت اسلامیہ میں یہ چیز کا اعتبار کیا گیا ہے اور آپ کے مال کے لیے بھی خیریت ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں کئی مسئلے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے بعد 3 مسئلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بڑا سخت بن کر آیا تھا. ایک مسئلہ ارتداد کا آیا تھا. ارتداد کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے بعد مکہ اور طائف اور مدینے کو چھوڑ کر، 3 شہر کو چھوڑ کر بقیہ جگہوں سے جو لوگ مسلمان قبول ہوئے تھے، مسلمان کہ اسلام جنہوں نے قبول کیا تھا، ارتداد کا فتنہ اٹھا کہ لوگ اسلام چھوڑ کر کے کفر میں چلے جانے لگے، اسلام کو پیچھے دھکا دینے لگے. سوائے مدینے کے ماننے والے اور طائف اور مکہ کے ماننے والے کچھ ہی چند لوگ باقی رہ گئے. ایک وہ فتنہ تھا. دوسرا فتنہ یہ آیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے بعد ایک فتنہ آیا تھا، نبوت کا فتنہ آیا تھا کہ کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. اس میں حضرت اسود انسی تھا اور اسی طریقے سے کچھ عورتوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا. وہ ایک فتنہ بن کر حضرت ابوبکر کے سر پر پڑ گیا تھا. اور تیسرا فتنہ یہ تھا کہ جہاں اہل توحید بھی تھے، جو اللہ کو مانتے تھے، جن کے پاس ایمانی دولت تھی، سب کچھ تھا، نماز بھی پڑھا کرتے تھے، روزہ بھی رکھا کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن زکوٰۃ کا انکار بن کر زکوٰۃ کا منکر ہو گئے، زکوٰۃ سے دور ہو گئے. یہ ایک بڑا فتنہ بن کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آیا تھا. ایسے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفارش کرنے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے تھے کہ ابوبکر، معاملہ تو کچھ گمبھیر نظر آ رہا ہے. جو لوگ ارتداد مسلمان ہو کر کفر میں چلے جانے لگے ان کو چھوڑیے، جو لوگ نبوت کا دعویٰ کریں اس کا فیصلہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا. لیکن جو لوگ اہل توحید ہیں، توحید اللہ کو ماننے والے، رسول کو ماننے والے، نماز پڑھنے والے، اور زکوٰۃ کے سلسلے میں یہ لاپرواہی کر رہے ہیں، تو حضرت حضرت عمر نے کہا تھا حضرت ابوبکر سے کہ بس تھوڑی سی ڈھیل دے دیجئے، چھوڑ دیجئے ان کو، یہ تو اہل توحید ہی ہیں، ان کو چھوڑ دیجئے، ان کے اوپر آپ سختی مت کیجئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کہی تھی تاریخ کے اندر، وہ بات لکھنے کے قابل ہے. انہوں نے یہ کہا تھا، یہ تو آپ چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیجئے، یہ مہلت تو دور کی بات، میں وہ رسی تک بھی نہیں چھوڑوں گا کہ زکوٰۃ کی شکل میں اگر کوئی بکری کو دیا جائے اور اس کے گلے میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو گلے میں رسی ہوا کرتی تھی، جو اسے ہم پاگھا کہتے ہیں، وہ رسی کے ساتھ دے دیا جاتا تھا. اگر کوئی شخص آج کے میرے زمانے میں صرف بکری کو دے دے اور گلے کی رسی کو کھول لے، میں اسے بھی نہیں چھوڑوں گا، اسے بھی نہیں بخشوں گا. میں یہ تو وہ صدیق کا کہنا یہ تھا کہ یہ معاملہ ایسا سخت ہے کہ وہ تنے تنہا اس شخص نے اتنا مجادلہ کیا تھا، اتنا مجاہدہ کیا تھا، اتنا سختی انہوں نے اختیار کی تھی کہ زکوٰۃ کے منکرین کو میں ہرگز نہیں بخشوں گا، نہیں چھوڑوں گا. برادران اسلام، یہ حقیقت بات ہے. جہاں قرآن حدیث کے اندر زکوٰۃ کی اہمیت کا مسئلہ بڑا ہی اہمیت دیتا ہے، وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ نہیں سنا. اس لیے برادران اسلام، زندگی انسان کی ایک مستعار زندگی ہے، یہ عاریتن زندگی ہے. ہم نے اللہ سے مانگ کر لایا ہے. 50 سال ہو، 100 سال ہو، 80 سال ہو، 60 سال ہو، زندگی اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے. اس امانت کو باقی رکھتے ہوئے اللہ نے جو موقع دیا ہے، اللہ کے راستے میں زکوٰۃ نکالیے، اللہ کے راستے میں زکوٰۃ نکالیے. انسان وقت کے خیال کرتے ہوئے جتنا ہو سکے اللہ کے راستے میں لٹایا کرتے ہیں. ضرورت مند کو پہنچ کر دیجئے جن کی ضرورت ہے. جو مصارف زکوٰۃ ہیں وہاں تک پہنچ کر آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ ان تک پہنچائیے. زکوٰۃ کو وصول کرنے والے متعین ہوتے ہیں، بہت سارے سفرا ہوتے ہیں، بہت سارے مدارس ہیں، بہت سارے غربا ہیں، بہت سارے مساکین ہیں، بہت سارے مجبور ہیں، بہت سارے قرض مقروض ہیں، مٹوئے ہوئے ہیں، معاشی حالات میں تنگ ہیں. ایسے لوگوں کو تلاش کر کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دیا جاتا تھا، تلاش کر کے کون ضرورت مند ہے، کون ضرورت مند ہیں. لیکن فی زمانہ آج کے وقت میں کسی غریب اور مسکین کو پہچاننا بڑا مشکل ہے، نہیں پہچان سکتے ہیں. ایک اچھے خاصے انسان
جن کی غربتی الگ ہوا کرتی ہے. ایک غریب کی چال چلن سے نہیں معلوم ہو پاتا ہے کہ غریب ہے، غربتی اس کے سر پر ہے. لیکن پھر بھی بہت سارے دانشوران قوم ایسے بھی ہیں جن کو یہ احساس ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ کون غریب ہیں، کون ضرورت مند ہیں. ہمارا آپ کا فرض بنتا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ موسم بہار ہے، نیکیاں لٹائی جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہے ہیں سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی طرف سے مغفرت اور بخشش کی آوازیں لگائی جا رہی ہے. جہاں پاک پروردگار عالم کی طرف سے مغفرت ہی مغفرت ہے. ایسے موقع کو غنیمت سمجھ کر اپنے مال، اپنے صدقات، اپنے خیرات، اپنی زکوٰۃ کو اللہ کے راستے میں دینے میں ہرگز نہ کترائیں، ہرگز نہ پیچھے ہٹیں. یہ موقع انسان کو ہمیشہ نہیں ملتا، ایسا وقت انسان کو نہیں ملتا ہے. اللہ کے رسول کے زمانے میں بھیڑ لگی ہوا کرتی تھی، چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں حضرت ابوبکر دیا کرتے تھے. حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت آئی، ان کی خلافت کے بعد حضرت عثمان کی خلافت آئی، اس کے بعد حضرت علی آئے. ان چاروں لوگوں کی خلافت کے اندر تلاش کر کے دیا جاتا تھا، لوگ محتاج تھے. ان کے زمانہ گزرنے کے بعد عبدالعزیز کا زمانہ جب آیا، ان کے زمانے میں بیچارہ پیسہ لے لے کر، زکوٰۃ کے روپے کو لے لے کر انسانوں کے دروازے میں پہنچتے تھے کہ لو یہ زکوٰۃ لے لو. کہتے ہمیں ضرورت نہیں ہے، تمہارے اس پیسے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی ہم اتنا محتاج نہیں رہے. ایک زمانہ تھا اس زمانے میں کہ لوگ محتاج ہوا کرتے تھے. چاروں خلفاء کے زمانے میں زکوٰۃ کے لیے لوگ مجبور تھے، لیکن ان کے زمانے میں، عبدالعزیز کے زمانے میں ایسی پریشانی، مال اور دولت کی ریل پیل ایسی ہو گئی کہ زکوٰۃ لینے والے نہیں، دینے والے ہزاروں تھے. ایسا وقت آئے گا زمانے میں، پھر ایسا وقت لوٹ کر آئے گا قرب قیامت کے اندر. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگ اپنے مال اور دولت کو لے کر گھومتے رہیں گے. جس آدمی کے پاس جائیں گے وہ کہے گا کاش تو تھوڑی دیر پہلے آتا، تیرے مال کو میں قبول کر لیتا، تیری مال کی مجھے ضرورت نہیں ہے. ایسی نوبت آنے سے پہلے ہمیں اس سے احساس پیدا کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض کیا ہوا اس زکوٰۃ مال جو ہمارے پر فرض ہے، اسے ہرگز نکالنے سے نہ کترائیں. ایک مسئلہ یہ آتا ہے، زکوٰۃ کے لیے رمضان ہی شرط نہیں ہے. اس بات کو آپ اچھی طرح سمجھ لیجیے. ہو سکتا ہے میرے زکوٰۃ کا وقت رمضان سے پہلے بھی پورا ہو سکتا ہے، کسی کا رمضان کے اندر بھی پورا ہوتا ہے. بعض صحابہ کرام کا یہ لکھا ہوا ہے کہ زکوٰۃ کا وقت جب ہی پورا ہو جائے، ہولان ہول ہو جائے، اسی وقت بانٹ دی، تقسیم کر دیجیے. لیکن ایک عموم بلوا چلا ہے کہ رمضان کے اندر نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں، نیکیاں ڈبل رکھی گئی ہے، لوگوں کی خواہش ہوا کرتی ہے. یہ ایک الگ بات ہے، شریعت کا مسئلہ وہ الگ ہے. لیکن یہ کہ خواہش کی بنیاد پر لوگ رمضان کے اندر اس چیز کو تقسیم کرنے کے لیے رمضان کے اندر متعین کیا کرتے ہیں. برادران اسلام، بہت ساری فضیلتیں ہیں، بہت ساری اہمیت بھی ہیں، اور نہ دینے والوں کے لیے بہت ساری وعیدیں بھی ہیں. دو مسئلہ بیان کریں، میں اپنی بات پورا کرتا ہوں. یہ لیلۃ القدر کا مسئلہ ہے، اس کے بعد اعتکاف کا مسئلہ ہے. لیلۃ القدر کے بارے میں آپ سنتے ہیں، سنے آ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو مبارک رات کہا ہے، اور یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک کلام بھی نازل ہوا ہے. قرآن مقدس کا نزول بھی اسی رات کے اندر ہوا ہے. یہ رات، ایک رات کا ثواب 83 سال ایک انسان عبادت کر کے جتنا ثواب پا سکتا ہے، ایک رات کی عبادت اتنا رکھا گیا ہے. 83 سال، الف شہر کہا گیا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ 1000 رات کے برابر ایک رات. حساب لگایا جاتا ہے تو 83 سال ایک انسان کی زندگی کے اندر 60 سال کی زندگی ہوتی ہے. 60 سال کی زندگی میں انسان اگر 60 مرتبہ رمضان کو پا لیا ہے، مان لیا جائے کہ 30 مرتبہ رمضان کو پا لیا ہے، حساب و کتاب ثواب کا کوئی انتہا نہیں، انسان نہیں لگا سکتا ہے. لیکن یہ ایسا نہ ہو کہ صرف چائے پانی، حلوے اور رات ہاہا مذاق کہا لگا کر رات کو گزارا جائے. ایسی رات کے بارے میں نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رات کو 5 راتوں میں تلاش کرنے کی حکمت اسی لیے رکھی گئی ہے. آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ شب قدر یہ ہے، لیکن آپ جب گھر سے نکلے صحابہ کرام کو بتانے کے لیے تو 2 بزرگ کی لڑائی ہونے لگی، 2 صحابہ کی لڑائی ہو گئی. ایک نے بات میں تو ہو گئی، اس نے کہا کہ نہیں آج ہی ہے، اس نے کہا نہیں آج نہیں ہے. آوازیں بلند ہو گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا گیا تھا حکم کہ آپ بتا دیجئے کہ شب قدر کی رات کون سی ہے، وہ آپ کے ذہن سے اڑا دیا گیا، بھلا دیا گیا، اور یہ 5 پاک راتوں میں رکھ دیا گیا کہ تلاش کرو، یہ ان راتوں میں تلاش کرو، تاکہ انسان کی عبادت کرنے کی چاشنی رہے، ایک جدوجہد رہے. ایسا نہ ہو کہ صرف رات جاگنا ہی ہو. برادران اسلام، دیکھا یہی جاتا ہے لیلۃ القدر ہوتا ہے، لیکن صرف ہم
کھانے پینے اور موج مستی کرنے ہی میں لگ جاتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. رات لیلۃ القدر کی باقی رکھنا چاہیے. ایک عمل یہ ہے، اسی آخری عشرے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے. اعتکاف انسان دنیا کے جھمیلوں سے کٹ کر، سب سے کٹ کر الگ ہو کر مسجد میں خیمہ باندھا جاتا ہے. اسی خیمے میں وہ عبادت کر کے بعد اسی خیمے کے اندر بیٹھ کر تلاوت کیا کرتا ہے، ذکر اذکار کیا کرتا ہے. روایات مختلف ہیں. کسی روایت کے اندر حج اور عمرے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر جہاں اور عبادتیں آپ کی ہوتی تھی، خصوصاً آخری 10 راتیں آپ مسجد میں گزارا کرتے تھے. بعض ازواج مطہرات بھی اعتکاف کیا کرتے تھے. اعتکاف ایک ایسا عمل ہے انسانوں سے کٹ کر دور کر، اس لیے شریعت نے اعتکاف کے شرط رکھا ہے. کسی مریض کی عیادت نہیں کر سکتے آپ، کسی جنازے میں آپ نہیں جا سکتے، روڈ میں باہر کھڑے نہیں ہو سکتے، کسی سے دنیا کی گفتگو نہیں کر سکتے. اعتکاف کی بے شمار شرطیں. آپ مسجد کے اندر آئیں، آ کر بس صرف اللہ کی عبادت کریں. اس کے آنے کا طریقہ یہ ہے، 20 رمضان میں عصر کی نماز پڑھنے کے بعد، 20 رمضان میں 20واں روزہ میں عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ مسجد کے اندر داخل ہو جائیں گے. عصر کی نماز پڑھ کے آپ مسجد کے اندر داخل ہو جائیں گے اور اس کے بعد چاند کی خبر آئے گی، اس کے بعد مسجد چھوڑ کر نکلیں گے. یہ اعتکاف کا طریقہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ، صحابیات، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات بھی اعتکاف کیا کرتے تھے. زندگی کے اندر علماء لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ بھی اعتکاف کیجئے پھر بھی کیجئے. حالانکہ اعتکاف 1 دن کا بھی ہوتا ہے، 1 گھنٹے کا بھی ہوتا ہے، لیکن مشروع اعتکاف یہ ہے کہ مسجد شرط ہے کہ مسجد کے اندر آپ آئیں. اور آنے کا طریقہ وہی ہے کہ 20 رمضان میں عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ مسجد کے اندر آ جائیں اور اس کے بعد چاند نظر آنے کے بعد آپ مسجد چھوڑ کر جائیں. اس طریقے سے اس عبادتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کے ساتھ کیا کرتے تھے. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو، تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو ان کہے ہوئے باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. رمضان کی اہمیت کو باقی رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہمیں عبادت سمجھ کر اللہ کے تقرب حاصل کرنے کے لیے ہمیں عبادت کرنے کی توفیق اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں. بہت سارے بیمار لوگ ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے، اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرمائیں. بہت سارے مجبور ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے، اللہ ان کی مجبوری کو دور فرمائیں. بہت سارے لوگ اپنے نوجوان لڑکیوں کے لیے پریشان ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے، اللہ ان کا صحیح رشتہ عطا فرمائیں. بہت سارے لوگ معاشی حالات میں پریشان ہیں، زندگی چلانے میں بیوی بال بچوں کو لے کر در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، ان کے لیے دعا کیجیے، اللہ ان کی بھی پریشانی کو دور فرمائیں. آج دنیا کے حالات ٹھیک نہیں ہیں میرے بھائیوں بہنوں، آپ دیکھتے ہیں پریشانی کتنی ہے. عالم اسلام سارے مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے، اللہ ان کی حفاظت فرمائیں، ان کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائیں. ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب والقسم شہید.